हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हैबिटेट एंड इट्स काइंड्स, यानी हैबिटेट क्या है और इसकी कितनी काइंड्स या किस्में हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हैबिटेट किसे कहा जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इस तस्वीर में एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स जिन जगहों पे रहते हैं उनको कहा जाता है हैबिटेट। यानी हैबिटेट क्या होता है? होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जो जानदार चीज है जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो जिस जगह रहते हैं तो उनके जो घर होते हैं उनको कहा जाता है या उनके रहने की जगह को कहा जाता है हैबिटेट। तो जैसे यहाँ पे हमें इस तस्वीर में एनिमल्स और प्लांट्स का हैबिटेट नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों की बात करें तो इंसान घरों में रहते हैं, यानी मुख्तलिफ शहर जिन्हें सिटीज कहा जाता है, टाउन्स जैसे यहाँ पे ये एक टाउन दिखाया हुआ है जो कि कस्बा है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ घर होते हैं। तो सिटीज और टाउन्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स का हैबिटेट, यानी ह्यूमन बीइंग्स या इंसानों के रहने की जगह। तो इस तरह से हैबिटेट क्या होता है? होम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखेंगे कि हैबिटेट की काइंड्स या किस्में कितनी होती हैं। तो जैसे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें लैंड यानी जमीन भी नजर आ रही है और वाटर यानी पानी भी नजर आ रहा है। तो कुछ एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं वो लैंड या जमीन पे भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे मछली होती है और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हैबिटेट दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है लैंड हैबिटेट और एक को कहा जाता है वाटर हैबिटेट। तो लैंड हैबिटेट की अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो लैंड हैबिटेट में फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड्स शामिल होती हैं। जबकि अगर हम वाटर हैबिटेट को देखें तो वाटर हैबिटेट में रिवर्स यानी दरिया, पॉन्ड्स यानी तालाब और ओशंस यानी समंदर शामिल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ हैबिटेट्स होंगे जो कि लैंड हैबिटेट होते हैं और कुछ हैबिटेट्स हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं वाटर हैबिटेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड हैबिटेट की। तो फॉरेस्ट जिसे हम जंगल भी कहते हैं, जहाँ पे पौधे और जानवरों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। तो फॉरेस्ट में रेनफॉल या बारिश बहुत ज्यादा होती है और बारिश के ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पौधे और दरख्त बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज ज्यादा होते हैं तो प्लांट्स की ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे एनिमल्स की तादाद भी हमें बाकी हैबिटेट्स की निस्बत ज्यादा नजर आती है। तो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज भी नजर आते हैं हमें, यानी दरख्त, बड़े बड़े दरख्त होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पौधे जैसे हम यहाँ पे जमीन के साथ साथ देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। इसके अलावा बुशेस यानी झाड़ियाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हैं? झाड़ियाँ। इसके अलावा एनिमल्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी फॉरेस्ट में या जंगल में रहती है, जैसे रैबिट्स हैं, जैसे बियर है, रैबिट्स यानी खरगोश, बियर यानी रीछ, फॉक्स यानी लोमड़ी और स्नैक्स वगैरह यानी सांप वगैरह की बहुत बड़ी वैरायटी जंगल में रहती है। तो ये तो था फॉरेस्ट जो कि लैंड हैबिटेट में आता है। अब हम बात करेंगे एक और हैबिटेट की जो कि हमें जमीन पे नजर आता है। उसका नाम है डेजर्ट यानी सहरा। तो अगर हम डेजर्ट या सहरा की बात करें तो हमें हर तरफ डेजर्ट में सैंड यानी रेत ही रेत नजर आती है। इसके अलावा सहरा यानी डेजर्ट में शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, यानी पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। जैसे इस तस्वीर में देखें तो दूर दूर तक हमें कोई पानी नजर नहीं आ रहा।
تو کیونکہ یہاں پہ پانی کم ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ بہت کم تعداد میں پودے اگتے ہیں. تو کیونکہ پودے کم اگتے ہیں اس لیے یہاں پہ اینیملز بھی بہت کم ویرائٹی میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزرٹس میں جو دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، یعنی ڈیزرٹس آر ہاٹ ڈیورنگ ڈے اینڈ کولڈر ان ایوننگ. لیکن جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا ہے اور رات کا ٹائم ہوتا ہے تو درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، یعنی دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور شام کے وقت اور رات کے وقت گرمی نہیں ہوتی. اور اگر اینیملز اور پلانٹس کی بات کی جائے تو ڈیزرٹس میں تھوڑی ہی ورائٹی ہوتی ہے اینیملز اور پلانٹس کی، جیسے کہ ہمیں صحرا میں یہاں پہ کیملز نظر آ رہے ہیں، اونٹ. اس کے علاوہ سنیکس ہوتے ہیں، یعنی سانپوں کی مختلف ورائٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ درختوں میں بھی بہت کم ورائٹی ڈیزرٹس یا صحراؤں میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ پام ٹریز، یعنی یہاں پہ جو ہم درخت دیکھ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ کھجور کے درخت. تو اس طرح سے ڈیزرٹ بھی ایک ہیبیٹیٹ ہے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے اور پانی کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور لینڈ ہیبیٹیٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں گراس لینڈز. جیسے اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں گھاس نظر آ رہی ہے. تو گراس لینڈز کس طرح کے ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں؟ گراس لینڈز میں ہر طرف ہمیں زمین کے اوپر گھاس یا گراس نظر آتی ہے. تو اگر رین فال یا بارش کی بات کی جائے تو فارسٹس یا جنگلات کا جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے، گراس لینڈز پہ بارش کم ہوتی ہے، یعنی لیس رین فال دین فارسٹس. لیکن یہاں پہ ڈیزرٹس یا صحراؤں کے مقابلے میں بارش زیادہ ہوتی ہے. تو گراس لینڈز کے اوپر جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ گھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی پودوں میں یہاں پہ گراس پائی جاتی ہے. جبکہ اینیملز کی بات کی جائے تو اینیملز میں لائنز یعنی شیر اور وولفز یعنی بھیڑیے گراس لینڈز کے اوپر رہتے ہیں. تو وولف اس طرح کا اینیمل ہوتا ہے جو کہ گراس لینڈ کے اوپر رہتا ہے. تو یہ تو تھے زمین کے اوپر پائے جانے والے کچھ ہیبیٹیٹس. اب ہم بات کریں گے واٹر ہیبیٹیٹ کی، اور واٹر ہیبیٹیٹ میں بھی ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے پونڈز کا یعنی تالاب کا. تو تالاب کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے جگہ پہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ پونڈ کہلاتا ہے یا تالاب کہلاتا ہے. اور پونڈ کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ فریش واٹر ہوتا ہے، یعنی تازہ پانی ہوتا ہے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہے کہ اس پانی میں نمکیات یا نمک کی مقدار بہت کم ہوتی ہے. اور جو تالاب ہوتے ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں، یعنی قدرتی طور پہ بھی پونڈز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور آرٹیفیشل بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم انسان بھی تالاب بنا سکتے ہیں. اور اگر اینیملز کی بات کی جائے تو پونڈز میں ہمیں ڈکس یعنی بطخ اور چھوٹی چھوٹی فشز اور فراگز نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے پونڈ کیا ہے؟ ایک واٹر ہیبیٹیٹ ہے. اب ہم بات کریں گے ایک اور ہیبیٹیٹ کی جو کہ ہمیں پانی کے اندر نظر آتا ہے یا پانی یا واٹر ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. اس کا نام ہے سی ہیبیٹیٹ. سی کہتے ہیں سمندر کو. تو سمندر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پانی والا ایریا ہوتا ہے، یعنی ہر طرف ہمیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں پانی زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی زمین کے مقابلے میں پانی زیادہ دنیا میں موجود ہوتا ہے، یا پانی کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہے. تو اس لیے جو سی ہیبیٹیٹس ہیں وہ لارجسٹ ہیبیٹیٹس آف دا ورلڈ ہیں. دنیا میں جو سب سے زیادہ بڑے بڑے ہیبیٹیٹس ہیں ان میں سب سے جو بڑے ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں وہ سی ہیبیٹیٹ ہوتے ہیں، یعنی مختلف سمندر کے اندر جو اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو سمندر کے اندر بھی پودے پائے جاتے ہیں جیسے کہ سی گراس یعنی گھاس ہوتی ہے لیکن سمندر کے اندر موجود ہوتی ہے.
تو ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سی واٹر یا سمندر کا پانی نظر آ رہا ہے اور اس میں مختلف اینیملز اور پلانٹس ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پلانٹس کو دیکھتے ہیں. تو چھوٹی سی گھاس سی جو ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر موجود ہوتی ہے جسے سی گراس کہا جاتا ہے. اور اگر بات کی جائے اینیملز کی تو اینیملز میں شامل ہیں مختلف قسم کی فشز یعنی مچھلیاں، جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ فشز ہیں. اور فشز کے علاوہ ٹرٹلز یعنی کچھوے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ رہتے ہیں سمندر کے اندر. تو اس طرح سے سی ہیبیٹیٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں اینیملز اور پودے پائے جاتے ہیں. تو یہ تو تھے واٹر اور لینڈ ہیبیٹیٹس. اب ہم بات کریں گے ایک خاص قسم کے ہیبیٹیٹ کی. تو اس ہیبیٹیٹ میں ہمیں ہر طرف دور دور تک برف نظر آتی ہے یعنی سنو نظر آتی ہے. تو اس طرح کے جو ریجنز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے پولر ریجنز. تو یہاں پہ جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے. تو اگر پولر ریجنز کی بات کی جائے تو جو پولر ریجنز ہوتے ہیں یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں، یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جو سالہ سال یعنی ہر وقت برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں یا ان کے اوپر ہر وقت برف ہی برف موجود ہوتی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ ہر وقت برف ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ پودے اور اینیملز بہت زیادہ کم ویرائٹی میں پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو پولر ریجنز ہوتے ہیں وہاں پہ پودے اور جانوروں کی ویرائٹیز بہت کم ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم اینیملز کی اگزامپل دیکھیں کہ کون سے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ پولر ریجنز میں پائے جاتے ہیں، پولر ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں، تو ان میں شامل ہیں پولر بیئرز یعنی برفانی ریچھ اور پینگونز. یہاں پہ اگر اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں جو اینیمل نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے پولر بیئر یعنی برفانی ریچھ. اور ایک اور اینیمل کی اگر بات کی جائے یہاں پہ جیسے کہ ہمیں برڈ یا پرندہ نظر آ رہا ہے تو اس کا نام ہے پینگونز. اس طرح سے بہت تھوڑی تعداد میں پرندے یا جانور پولر ہیبیٹیٹ میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے. تو پینگونز اور پولر بیئرز برف کے اوپر رہتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے. اور اگر پولر بیئر کی بات کی جائے تو ان کا جو پورا جسم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک فر سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. فر کہتے ہیں کھال کو، یعنی ان کے اوپر جو یہ ہمیں وائٹ وائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں، یہ جو اس کا اوپر کور کیا ہوا ہے جس کو فر کہتے ہیں، تو یہ بہت موٹی ہوتی ہے تاکہ یہ بیئر کو بچا سکے سردی سے. اور اگر ہم پینگون کی بات کریں تو ان کے جو فیدرز ہوتے ہیں، جو پر ہوتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی طے موٹی طے ہوتی ہے تاکہ ان کو بچا سکیں برف سے یا سردی سے. تو اس طرح سے پولر ریجنز جو ہوتے ہیں وہ خاص طرح کے ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے مختلف طرح کے ہیبیٹیٹس کو دیکھا. تو آج ہم نے پڑھا ہیبیٹیٹ اینڈ اٹس کائنڈز کے بارے میں.